اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے پیغام کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مسلمانوں میں مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے کوئی بھی مسلمان ہو دنیا میں کہیں بھی ہو، اس پہ اوپر یہ فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ علم کوئی بھی ہو، دینی ہو یا دنیاوی ہو، یہ دونوں ہی اللہ پاک کے علم ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اعلان کیے ہیں۔ دینی علم میں آپ دیکھیں 4 کتابیں ہیں، قرآن ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور اس کے علاوہ کچھ صحیفے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ خاص طور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، ہمارے لیے، یعنی کہ قرآن نازل کیا گیا، قرآن بھی ہمارے لیے علم ہے۔ اور جو دنیاوی علم ہے اس کو بھی اللہ پاک نے اعلام ہی کیا، کیونکہ اس کو میں بھی اعلامی علم ہی کہتا ہوں، کیونکہ وہ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں پر یا ایسے اللہ کے نیک چنے ہوئے لوگ تھے جن پر اللہ پاک نے اعلام کیا ہے، چاہے وہ اللہ پاک نے خواب کے ذریعے اعلان کیا ہو، چاہے وہ اللہ پاک نے خیال میں اعلان کیا ہو، تو یہ اللہ پاک نے اعلام ہی کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ پاک نے ان کو بہت علم سے نوازا ہے، تو وہ بھی اعلامی علم ہی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو چاہے خیال کے ذریعے اعلان کیا ہو، چاہے خواب کے ذریعے اعلان کیا ہو، یہ اللہ پاک یا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہتر جان سکتے ہیں۔ اور دوسرا اس کے علاوہ بابا فرید احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کو اللہ پاک نے علم دیا ہے، اس کے علاوہ بابا ابوالِ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو اللہ پاک نے علم دیا ہے، اس کے بعد ہے میاں محمد بخش صاحب ہیں اللہ پاک، اس کے علاوہ اور بہت سے اللہ پاک کے اولیاء ہیں، اللہ پاک کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ پاک نے علم سے نوازا ہے۔ اور اس علم کا جو ہے نا وہ انسان کو دینے کا کوئی نہ کوئی اللہ پاک کا کوئی مقصد ہے اللہ پاک کو، کیونکہ اللہ پاک نے جب انسان کو سوچ اور سمجھ دیے تو اس کو اس کے ساتھ علم بھی دیا ہے کہ انسان نے اس علم کے اوپر عمل کرنا ہے، اور عمل کر کے انسان نے اپنی سوچ کو بہتر کرنا ہے، خود کو بہتر کرنا ہے اس علم پر عمل کر کے۔ اور جیسے کہ ہمارے پاس یہ قرآن ہے، قرآن بھی ہمیں علم دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو احکامات ہیں اللہ پاک کے اس قرآن میں، یہ ہمارے لیے علم ہے، اور علم جو ہے اس پر عمل ہوتا ہے تو ہمارا جو ہے نا زندگی بہتر ہوتی ہے، ہمارا کردار بنتا ہے، ہم خود بہتر ہوتے ہیں۔ علم جو ہے نا وہ اسی لیے دیا گیا کہ آپ جو ہے نا آپ جان سکیں کہ ہم نے جو ہے نا زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے کیسے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، کیسے اللہ پاک کے احکامات کو ماننا ہے، کیونکہ علم کی جو قدر ہوتی ہے وہ تب ہی ہوتی ہے جب اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ بغیر علم کے آپ جتنا مرضی علم اکٹھا کر لیں، کتابیں لکھ لیں، یا آپ کے پاس ہمارے پاس کتابیں ہیں، وہ ہمارے پاس پڑھا رہے گا تو ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے ہم قرآن ہے ہمارے پاس، قرآن ہم پڑھتے ہیں، جیسے ابھی رمضان گزر رہا ہے، رمضان میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے پاس علم ہے، اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ اگر اس پر ہم عمل نہیں کریں گے، اگر ہم ساری زندگی اس کو پڑھتے رہیں گے اور عمل نہیں کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ایک ثواب جو ہوتا ہے نا، جو اجر ہوتا ہے، وہ انسان نے اپنی زندگی میں عمل کر کے عمل کرنا ہوتا ہے تو پھر انسان کو اجر ملتا ہے، عمل ملتا ہے۔ بے شک اس میں یہ ہے کہ آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا، وہ بھی جو ہے اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں نا صرف عربی میں، تو آپ کو جیسے ہماری زبان نہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آنا جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ہم اس پر جو ہے نا عمل نہیں کریں گے اور ہمارا کردار نہیں بنے گا تو ہمیں کیسے یہ جو ہے نا ہمیں شعور آئے گا، ہمیں حکمت ملے گی۔ کیونکہ علم جو ہے وہ جب تک عمل میں آتا ہے تو وہ انسان کے جو ایمال بنتے ہیں، جب ایمال بنتے ہیں تو انسان کا کردار بنتا ہے، تو انسان کا کردار بنتا ہے پھر انسان کو شعور بھی آتا ہے، انسان کو حکمت بھی ملتی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ علم جو ہے یہ اسی وجہ سے اللہ پاک نے دیا ہے کہ جو انسان جو ہے اپنی بہتر سے بہتر زندگی گزارے گا۔ اگر بے شک ہم اس علم کو چھوڑ دیں، وہ کافی اکثر لوگوں نے ہم میں سے اس کو چھوڑا ہوا ہے، اور اس علم کو کیونکہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے اس پر علم ہے، ہمارے پاس ہمارے گھروں میں موجود ہے، قرآن ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی کتابیں ہیں جو انسان کے لیے مفید ہے، ثبت مند علم ہے، وہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اور عمل نہیں کرتے تو ہمارے اندر جو ہے نا وہ جہالت زندہ ہو جاتی ہے۔ ایسی جہالت ہے ہمارے اندر کہ ہمیں خود سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے کہ جب 1400 سال پہلے کے لوگوں کے پاس جہالت ہوتی ہے وہ آج کل ہمارے پاس ہے، کیونکہ ایسی جہالت میرے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ اس کا ذمہ دار میں بھی ہوں، کیونکہ اگر میں نہیں انگلی اٹھاؤں گا، میں نہیں بولوں گا تو اس کا ذمہ دار میں بھی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے اگر اللہ پاک نے مجھے بتایا تو میں نے لوگوں کو بتانا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی ذمہ داری صرف اکیلے ایک انسان کی نہیں ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو علم دیا، آپ قرآن پڑھتے ہیں سارے، چلو کچھ لوگ نہیں پڑھتے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ ایسی جو غلطیاں ہیں وہ علم اس پر عمل کرنے سے نہ کرنے سے ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں۔ علم پر عمل ہوگا تو جہالت ختم ہوگی، جو یہ جہالت ہے نا ہمارے اندر، کیونکہ پہلے تو علم نہیں ہوتا تھا لوگوں کو، تو وہ ایسی غلطیاں کوتاہیاں کر جاتے تھے، یہ ایسی اس وقت اتنی جہالت تھی۔ اب اس دور کو
गुजरे हुए भी कई सौ साल गुजर गए, लेकिन फिर भी अभी तक वो जहालत, वो जालाना काम हमारे अंदर मौजूद है। इसी को जहालत ही कहते हैं, जो ऐसी ऐसी गलतियां हम कर जाते हैं, ऐसी इसी कोताहियां कर जाते हैं। अल्लाह पाक ने इल्म इसलिए नहीं दिया कि आप जो है इसको आप रख दें और इसका जो है ना सिर्फ खाली मुतालिया करता रहें और ये इस पर अमल ना करें, क्योंकि अमल नहीं करेंगे तो हमारे अंदर ये जहालत जो है ना मुसलसल रहेगी और हमारी आने वाली नस्लें भी जाहिल रहेंगी, क्योंकि हमने उसको जो है ना अमल नहीं दिया। हमने इल्म तो दे दिया लेकिन अमल नहीं दिया। अमल जो है ना इंसान का वो किरदार बनाता है, वो किरदार बनता है तो इंसान बेहतर होता है, इंसान का माशरा बेहतर होता है। हमारे पास इल्म है और हमें कदर करनी चाहिए इस इल्म की। अल्लाह पाक ने हमें इल्म दिया और भी बहुत सी किताबें हैं, बहुत सा इल्म है जो इंसान के लिए मुफीद है, मुफीद साबित होता है। उस इल्म पर भी हमें अमल करना चाहिए, और क्योंकि इंसान को जो इल्म फायदा देता है वो इलामी इल्म ही है। तो वो चाहे इल्म हमारा ये अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ हो या किसी और अल्लाह के नेक बंदे पर नाज़िल हुआ, वो इलामी इल्म ही है और वो इंसान के लिए फायदा मंद है। उस इल्म पर हम अमल करेंगे तो हमें फायदा होगा। ये हमें अब रख देंगे या घरों में वो अलमारी में पड़ा रहेगा तो हमने बस हमारे पास ये किताबें हैं, हमारे पास या कुरान है, कुरान पर हम अमल करते नहीं, अमल नहीं होगा तो हमें शऊर कहाँ से आएगा, हमें ये हिकमत कहाँ से मिलेगी, हमारी जिंदगी बेहतर कैसे होगी, हमारे अंदर से ये गलती कोताही कैसे खत्म होगी। क्योंकि जब तक इल्म पर अमल नहीं होता तो इंसान का किरदार नहीं बनता और जहालत तक जिंदा ही रहती है। इल्म इसीलिए दिया गया कि आपने अमल करना है और अपनी जिंदगी को बेहतर करना है। जिंदगी बेहतर जो है ना वो अमाल से होती है, अमाल से ही कि इंसान के किरदार बनते हैं, इंसान बेहतर होता है। अल्लाह पाक ने इल्म ऐसे नहीं दे दिया इंसान को कि इंसान जो है वो सिर्फ इसको पढ़ता रहे और इस पर अमल ना करे, क्योंकि जहां इल्म की कदर नहीं ना होती तो वहां सदियों तक जहालत जिंदा रहती है। हमने इस इल्म की कदर नहीं की। इल्म कोई भी हो, अल्लाह पाक का जो इलामी इल्म है कोई भी हो, जो इंसान के लिए मुफीद साबितमंद होता है, उस पर अमल होगा तो हम जो है ना उसकी कदर करेंगे। और कदर करना जो है ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और फर्ज भी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमारे लिए जो है ना हुक्म दिया है कि आपने जो इल्म हासिल करना है। इल्म का मतलब होता है आगाही हासिल करना, आगाही हासिल करके उस पर अमल करना। सिर्फ इसलिए हासिल नहीं करना कि हमने बस उसको स्वाब में रहना है या इसको पढ़ के बस थोड़ा जहन नशीन हो जाना है, बस एक आम आदमी की तरह रूटीन बनाई हुई है हम लोगों ने। और ये है कि ये जो है अल्लाह पाक से दुआ भी करनी चाहिए, हमें खुद इस पर अमल करना चाहिए कि ये जो इल्म है ना इस पर हमने अमल करना है। अमल करेंगे तो हमारा जो है ना बेहतर किरदार बनेगा और बेहतर किरदार बनेगा अच्छा इंसान जो है ना माशरे का जो है ना वो सामने आता है। और हमने खुद को एक अच्छा इंसान बनाना है। इसके लिए जो है हमने जो इल्म है ना इस इल्म की कदर करनी है, क्योंकि जब तक हम इल्म की कदर नहीं करेंगे तो हम जाहिल के जाहिल ही रहेंगे, हमारे अंदर जाहिलाना जो काम है वो हमारे अंदर जिंदा रहेंगे। इसलिए जहाँ जो लोग इल्म की कदर नहीं ना करते वो सदियों तक जो है ना वो जाहिल ही रहते हैं, वहाँ जहालत जिंदा ही रहती है। वहाँ तक ऐसे ऐसे जाहिलाना काम रहते हैं कि वो जो 16 कई हजार साल पहले काम होते थे लोगों में, इंसानों में, जहालत में, वो आज भी हो रहे हैं और वो मेरे माशरे में भी हो रहे हैं। उनको दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए जो है ना ये अल्लाह पाक का हुक्म भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी इताअत भी है कि हमने जहालत को दूर करना है और खुद को जो है ना इस इल्म पर अमल करना है। और अमल करना है तो हम जो है ना बाशऊर माशरा जो है ना वो बनेंगे। तो इसलिए ये मेरा आज का पैगाम था। अगर इसमें कोई गलती कोताही होगी तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, अपने अल्लाह से भी माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।